پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کسی جانور کے گوشت کا کون سا حصہ زیادہ مفید ہے، یا عوام کے بعض حلقوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جانور کے گوشت کے جس حصے کا گوشت کھایا جائے گا، انسانی جسم کے اسی حصے کو تقویت پہنچے گی، یا اس کی بیماریاں دور ہوں گی، یا اس کی کمزوریاں دور ہوں گی۔ یہ جو ایک تصور ہے کہ انسان کسی جانور کے گوشت کے جس حصے کا گوشت کھاتا ہے، اس سے اس کو اپنے جسم کے اسی حصے میں تقویت محسوس ہوتی ہے، اس ویڈیو میں اس کے متعلق بہت ضروری معلومات دینے کی کوشش کروں گا۔ اور چونکہ میں تو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں ایک مثال وضع کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کی اصل کیا ہے۔ دراصل ہم جو ہیومنز ہیں، یہ ہیٹروٹرافک آرگنزم کہلاتے ہیں۔ سادے الفاظ میں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خوراک پودوں کی طرح خود تیار نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کو بنی بنائی خوراک لینی پڑتی ہے، کھانی پڑتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گوشت ایک مکمل غذا ہے جس میں تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زندگی کا جسد بنتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم اس کی جو مین اجزاء ہیں، یعنی پروٹین، لحمیات، ان کے اوپر بحث کریں گے۔ پروٹین ایک بہت ضروری غذائی جزو ہے جس سے ہمارے جسم میں بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے، جسم کی ساخت بھی اسی سے بنتی ہے۔ جسم کے بہت سارے کام اور افعال جو ہیں وہ پروٹین، لحمیات، خامرے، انزائم، یہ سارے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، انہی سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جو جانوروں کی پروٹین ہے یا لحمیات ہیں، اور ہمارے جسم میں بھی جو لحمیات ہیں، ان کو بنانے والے جو اجزاء ہیں، جو ان کی یونٹس ہیں، ان کو امائنو ایسڈز کہتے ہیں۔ ان امائنو ایسڈز کی جو تعداد ہے ہماری پروٹین کے اندر، اینیمل پروٹین کے اندر جو موجود ہوتے ہیں، ان کی تعداد مختلف قسم کے امائنو ایسڈز کی 20 ہے۔ اس وقت ہم 20 سے ہی کام چلائیں گے، اور یہی عام طور پر ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ ہم جو بھی گوشت کھاتے ہیں یا پروٹین کا جو بھی سورس کھاتے ہیں، وہ ہمارے اسٹمک میں جا کر، ہمارے نظام کے مختلف حصوں میں جا کر، وہ اس کے ایک ایک جز، ایک ایک امائنو ایسڈ کو الگ کر لیا جاتا ہے، اور پھر وہ امائنو ایسڈ جو ہے ہماری آنتوں کی جو نالیاں ہیں، ان میں سے بلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور بلڈ میں جانے کے بعد وہ جو امائنو ایسڈز ہیں وہ جسم کے تمام حصوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارا جسم ہماری اپنے جو جینز ہوتے ہیں، جو ہماری ڈی این اے کے اندر پیغامات خفیہ طور پہ موجود ہیں، اس ترتیب سے ان کو جوڑ کر نئی پروٹین بناتا ہے، اگر نئی پروٹین کی ضرورت ہو۔ اگر پروٹین کی ضرورت نہ ہو یا جسم کو زیادہ طاقت کی ضرورت ہو، تو انہی امائنو ایسڈز کو آکسیڈائزڈ کر کے ان سے انرجی حاصل کر لی جاتی ہے، اور فوری طور پر وہ انرجی جو ہے وہ جسم کو مہیا کر دی جاتی ہے۔ جبکہ امائنو ایسڈ جب ٹوٹتا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ جو ہمارا یوریا بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے، واٹر بنتا ہے، یہ جسم سے باہر نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ سارا خلاصہ تو ہے کہ کس طریقے سے ہم خوراک کو ہضم کرتے ہیں، اور ہضم کرنے کے بعد اس کے دو مختلف روٹس بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم کو فوری طور پر انرجی کی ضرورت ہے تو ان کو آکسیڈائزڈ کر کے ان میں سے انرجی حاصل کر لی جاتی ہے، اور امائنو ایسڈ کو مزید مختصر مالیکولوں میں بدل کے جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت ساتھ ساتھ اینابولزم کی ہے کہ ہمارے جسم میں گروتھ ہو رہی ہے، انزائم بن رہے ہیں، پروٹین بن رہی ہے، وہ پروٹین ان امائنو ایسڈ کے جوڑ کر بنا لی جاتی ہے، لیکن وہ پروٹین ہماری اپنی ہی بنتی ہے، اور وہ امائنو ایسڈ جس گوشت کے بھی کھائے جائیں، خواہ وہ مرغی کا گوشت ہو، بکرے کا گوشت ہو، بڑے جانور کا گوشت ہو، اور اس گوشت کے جس مرضی حصے کو کھایا جائے، اس میں سے امائنو ایسڈ پہلے الگ الگ کر لیے جاتے ہیں۔ ایز سچ جس حصے کا گوشت کھایا جائے وہ ہمارے جسم کے اس حصے میں جا کے جمع نہیں ہو جاتا، یا اس کو تقویت نہیں دیتا، یا اس کو کوئی زیادہ پاورفل نہیں بنا دیتا، بلکہ اس کے سارے اجزاء الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں بھی ہمارے جسم میں ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان امائنو ایسڈز کو جوڑ کر نئی پروٹین بن جاتی ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر کسی کو کمرہ امتحان میں ایک کتاب دی جائے، اور کتاب ہے فزکس کی فار ایگزامپل، خالی پیج دے دیے جائیں، اس کو ایک کینچی دے دی جائے، ایک چمٹی یا فورسپ دے دی جائے، اور ایک گلو دے دیا جائے، اور اسے کہا جائے کہ تم نے فزکس کی کتاب موجود ہے، تمہارے پاس پین سے لکھنے کی سہولت موجود نہیں ہے،
کیونکہ آپ ہیٹروٹرافک آرگنزم ہیں، آپ خود سے خوراک نہیں بنا سکتے، آپ پین سے لکھ نہیں سکتے۔ البتہ یہ جو کتاب ہے اس کے الفابیٹس، اس کے حروف تہجی جو ہیں ABC وغیرہ، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ وہ جو امتحان دینے کے لیے شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو جب یہ کہا گیا ہے کہ یہ فزکس کی کتاب ہے لیکن مضمون تم نے لکھنا ہے علامہ اقبال کے اوپر۔ اب فزکس کی کتاب میں تو علامہ اقبال صاحب کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں علامہ اقبال صاحب کی جو معلومات موجود ہیں ان کو وہ صفحے پر منتقل کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ اس آج کی مثال میں کہ وہ جو کتاب اس کو دی گئی ہے اس سے اجازت ہے کہ اس کتاب کو کھول کے استعمال کر لے، جیسے مرضی ضائع کرے۔ وہ اس کتاب کے جو الفابیٹس ہیں ان کو اپنی کینچی سے کاٹ کر ان کے مختلف جو ہے وہ لگا لیتا ہے، بنڈلز لگا لیتا ہے مختلف، ان کے اے کے الگ ڈھیری لگ جاتی ہے، جو B الفابیٹ اس کے الگ لگ جاتی ہے، C کے لگ جاتی ہے، اینڈ سو آن۔ اب جب اس کے الفابیٹس کے اس نے الگ الگ کر لیے ہیں، یہ ڈائجیشن کا عمل ہے کہ ہم نے جو پروٹین کھائی ہے اس پروٹین کے ایک ایک امائنو ایسڈ کو ہمارے اسٹمک اور انٹسٹائن میں الگ الگ کر کے ہمارے بلڈ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اب فرض کریں کہ وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پہ اندھیرا ہے اور لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو اس کو چونکہ اجازت ہے کہ ان حروف جو کاٹے ہیں ان کو خواہ جوڑ لے، خواہ ان سے جو مرضی کام کر لے، وہ ان ٹکڑوں کو آگ لگا کر تھوڑی سی روشنی اور چراغ بھی جلا سکتا ہے۔ یہ جو آگ لگے گی یہ جو ہمارے جسم میں کیٹابولزم ہے جس کی وجہ سے ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے، یہی امائنو ایسڈ جل کے ہمارے جسم میں ہمیں انرجی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا کام زیادہ ہے، خوراک کم ہے، تو اس اینیمل کی یا اس ہیومن کی گروتھ کم ہوگی، کیونکہ اس کی آکسیڈیشن، فوڈ جو آکسیڈائزڈ ہو رہی ہے، اس کو انرجی مل رہی ہے۔ اور جب اس نے علامہ اقبال کا لفظ فار ایگزامپل لکھنا ہے تو اب چونکہ وہ اس کتاب میں سے الفابیٹس کی الگ الگ ڈھیریاں لگا چکا ہے، وہ پہلے اے اٹھائے گا اور اس کو گوند سے پیج کے اوپر چپکا دے گا یا جوڑ دے گا، پھر ایل اٹھائے گا، پھر اسی سیکوینس سے جوڑ دے گا، پھر ایل اٹھائے گا، اس سیکوینس سے جوڑ دے گا۔ یہ پروٹین سنتھسز ہو رہی ہے۔ تو ہمارے جسم میں ہم جس چیز کا مرضی گوشت کھا لیں یا گوشت کے جس حصے کا مرضی ہے ہم وہ پارٹ کھا لیں، ہمارے جسم میں جانے کے بعد اس کے سارے اجزاء الگ ہو جاتے ہیں ڈائجیشن کے پروسیس کے تحت۔ وہ جو مونومرز ہیں جن کو امائنو ایسڈ کہا جا رہا ہے وہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر پھر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ آگے ان کے دو بڑے فیٹس ہیں، یا تو ان کو جلا کر آکسیڈائز کر کے جسم انرجی حاصل کر لیتا ہے، یا پھر ان کو جوڑ کر پروٹین بنا دی جاتی ہے، اور وہ پروٹین ہماری ہی بنتی ہے، ہماری ضرورت کے تحت بنتی ہے۔ اس کا سیکونس، اس کی ترتیب، اس کے خواص ہماری اپنی پروٹین، کیونکہ ہم نے صرف وہ امائنو ایسڈ استعمال کیے ہیں۔ ہم نے اس کتاب سے صرف الفابیٹس کو الگ کر لیا تھا، لیکن میرے دماغ کے اندر یا اس جو امتحان دے رہا تھا شخص، اس کے دماغ کے اندر جو علامہ اقبال صاحب کے متعلق کہانی تھی، سٹوری تھی، مضمون تھا، اس کے مطابق ہی وہ جوڑے گا اور اس کے مطابق ہی وہ جڑ کے ظاہر ہے کہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اس مثال سے ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ کسی جانور کے کسی خاص حصے کو کھا لینے سے ہمارے اسی خاص حصے کو تقویت پہنچنے کا کوئی سائنٹیفک جواز نہیں بنتا بظاہر۔ ظاہر ہے کہ وہ جسم میں جا کر الگ الگ ہو کے امائنو ایسڈ پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، جہاں ان کی ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے گی، اس حصے کو بھی اگر ضرورت ہے تو ضرور پوری کر دی جائے گی، لیکن خاص یہ جو ایک ہمارا کنسیپٹ بنا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم پریشانی کا بھی شکار رہتے ہیں بعض کا دعوتوں پر کہ فلاں قسم کی بوٹی نہیں ملی، تو یہ بالکل سائنسی طور پر اس کی کوئی توجیہ بڑے پیمانے پر ممکن نہیں ہے۔